بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جس ٹاپک پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے جھوٹ کے نقصانات۔ جھوٹ کے بہت نقصانات ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے اوپر لعنت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے شخص کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ دیکھیں، ایک تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، لیکن جب آدمی لوگوں سے جھوٹ بولتا ہے تو یہ لوگوں کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ جیسے ہی اس کا جھوٹ پکڑا جاتا ہے یہ لوگوں کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آدمی جب جھوٹ بولتا ہے تو پھر اس کو الفاظ بھی یاد رکھنے پڑتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی سے یہ الفاظ کہے، یہ اس طرح بات کی، دوسرے آدمی سے میں نے اس طرح بات کی، اور کیونکہ ان کے الفاظ آپس میں میچ کرتا رہتا ہے کہ اگر میں نے الفاظ چینج کیے تو ایسا نہ ہو کہ میرا کہیں جھوٹ پکڑا جائے۔ اس کو جھوٹے شخص کو جو اپنے الفاظ بھی یاد رکھنے پڑتے ہیں، اور ہر وقت غم کے اندر مبتلا رہتا ہے، ہر وقت ڈرا ہوا رہتا ہے کہ میرا کہیں جھوٹ پکڑا نہ جائے۔ اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والے اور جھوٹ بولنے والے شخص کو ہدایت نہیں دیتے ہیں۔ دیکھیں کتنی بڑی محرومی کی بات ہے کہ جھوٹ بولنے والا شخص اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کے اندر لگا رہتا ہے، اللہ کے ہاں اس کا نام جھوٹے شخص کی لسٹ میں لکھا جاتا ہے، جھوٹے لوگوں کی لسٹ میں اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ بخاری شریف کے ایک بڑی لمبی حدیث ہے جس کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمیں ایک ایسے شخص کے پاس لایا گیا جو لیٹا ہوا ہے اور اس کے سرہانے ایک دوسرا شخص کھڑا ہے جس کے ہاتھ میں لوہے کی کینچی ہے، اور وہ آدمی لوہے کی کینچی سے اس کے جبڑے کو آنکھوں سمیت گدی تک کاٹ رہا ہے۔ تو ابھی ایک سائڈ کاٹ لیتا ہے، دوسری کاٹنی شروع کرتا ہے تو پہلی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ سزا اس کو کیوں دی جا رہی ہے؟ تو مجھے بتایا کہ یہ آدمی جھوٹ بولتا تھا، اور ایسا سفید جھوٹ کہ زمین و آسمان کے کلابے آپس میں ملا دیتا ہے۔ ان کا ایسا جھوٹ، اتنا سفید جھوٹ بولتا ہے کہ اس کا جھوٹ عام ہو جاتا، لوگوں کے اندر پھیل جاتا۔ فرمایا کہ قیامت تک اس کو یہی سزا ملتی رہے گی۔ کہ ایک حدیث کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی بڑی خیانت کرتا ہے کہ ایک اپنے بھائی سے کوئی ایسی بات کرتا ہے جس کے اندر وہ اس کو سچا سمجھتا ہے، حالانکہ یہ اس سے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ یہ بڑی خیانت ہے کہ آدمی، تمہارا بھائی، تمہارا دوست تمہیں اس بات کے اندر سچا سمجھ رہا تھا، تمہارے اوپر اعتماد کر رہا تھا، لیکن تم کیا کر رہے ہو کہ اس کو سامنے جھوٹ بول رہے ہو۔ یہ بڑی خیانت ہے۔ ایک حدیث کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، 3 دفعہ آپ نے فرمایا کہ بربادی ہے اس شخص کے لیے، بربادی ہے اس شخص کے لیے، بربادی ہے اس شخص کے لیے جو آدمی لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ آج لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہر روز نت نئے چٹکلے تیار کرتے ہیں، ایسی من گڑت کہانیاں تیار کرتے ہیں، ایسی باتیں بناتے ہیں لوگوں کو ہنسانے کی خاطر۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جو آدمی لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی باتیں کرتا ہے، فرمایا کہ کل قیامت کے دن چیختا ہوا دوزخ میں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ہمیشہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں سچی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے اور پھر اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کریں، فرمایا کہ جب بولے تو سچ بولے۔ دیکھیں آج ہر شخص چاہتا ہے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے محبت کریں۔ تو اس کے لیے بتایا کہ وہ آدمی جب بولے تو سچ بولے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس کو صحیح ادا کرے، اور پھر اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 ایسے بندے ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ نہ تو نظر رحمت کریں گے، نہ ان کا تذکریہ کریں گے، اور نہ ہی اور ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہوگا۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے وہ شخص، کون ہے وہ 3 بد نصیب لوگ جن کو یہ سزا دی جائے گی کہ نہ ان کے لیے تزکیہ ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت بھی نہیں کریں گے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص وہ ہے کہ جو اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے، اور فرمایا کہ دوسرا شخص وہ ہے جو صدقہ کرتا ہے لیکن احسان جتاتا رہتا ہے، اور فرمایا کہ تیسرا شخص وہ ہے کہ جو اپنا سامان بیچنے کے لیے، اپنا مال فروخت کرنے کے لیے جھوٹی قسم کھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ سچ بولنے کی اور سچ کا ساتھ دینے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹ سے ہمیشہ بچائے، آمین یا رب العالمین۔